پاکستانی پاسپورٹ پر ویزا آن ارائیول کنٹریز کی ویڈیو سیریز کے دوسرے اور آخری ایپیسوڈ کے ساتھ حاضر ہیں آپ کی خدمت میں۔ اس ویڈیو میں ہم بقیہ 13 ممالک کا مختصر تعارف پیش کریں گے جہاں جانے کے لیے آپ کو پہلے سے ویزا حاصل کرنے کی ضرورت نہیں۔ اس سلسلے کی پہلی ویڈیو آپ دیکھ چکے ہیں، اگر نہیں دیکھی تو ضرور دیکھیے۔ حصہ اول کا لنک آپ کو اوپر نظر آ رہا ہوگا اور یہ آپ کو ڈسکرپشن میں بھی مل جائے گا۔ اس ویڈیو کو آخر تک دیکھیے اور جانیے ان ممالک کے بارے میں جہاں آپ بغیر ویزا کے ٹریول کر سکتے ہیں۔ ویزا آن ارائیول کنٹریز کی لسٹ میں 10واں ملک ہے ٹیمور لیسٹے۔ ٹیمور لیسٹے یا ایسٹ ٹیمور۔ ٹیمور ایک نصف جزیرے پر مشتمل ملک ہے۔ یہ دنیا کے سب سے کم عمر ممالک میں سے ایک ہے، لیکن ٹیمور لیسٹے اپنے پریشان حال ماضی کو چھوڑ رہا ہے اور شاندار ساحلوں، روایتی ثقافت اور یادگار مقامات کے ساتھ مہمانوں کو خوش آمدید کہہ رہا ہے۔ جب آپ ٹیمور لیسٹے کا سفر کرتے ہیں تو آپ کو اپنی تعطیلات بڑھانے کی خواہش پیدا ہوتی ہے۔ جنوب مشرقی ایشیا کے اس ملک میں بہت سے حصے جنت ساختہ ہیں۔ کرسٹل کلیئر واٹرز، ویران سفید ریتیلے ساحلوں اور دنیا کے سب سے زیادہ حیاتیاتی ڈائیورسٹی۔ پرتگال کی صدیوں کی نوآبادیات اور 20ویں صدی کے آخر میں پڑوسی ملک انڈونیشیا کے ہنگامہ خیز قبضے نے اپنا نشان چھوڑا ہے۔ آج ٹیمور جزیرے کے مشرق میں زیادہ سے زیادہ زائرین آ رہے ہیں اور اس ملک کے عجائبات کو دریافت کر رہے ہیں۔ یہاں کی کچھ اٹریکشنز میں جیکو آئی لینڈ، ڈیلی، بوبونارو، موبیسے، اتورو آئی لینڈ اور لیک ایرا لالارو دیکھنے سے تعلق رکھتی ہیں۔ ویزا آن ارائیول کنٹریز کی لسٹ میں 11واں ملک ہے کیپ ورڈ۔ کیپ ورڈ میں گزاری چھٹیاں دلچسپ اور ریوارڈنگ ایکسپیرینس ہے جو تعطیلات منانے والوں کو مختلف انداز سے لطف اندوز ہونے کا موقع فراہم کرتی ہیں۔ ساحلی پٹی کی خوبصورتی اور ہوٹل کی لاڈ بھری آسائشوں سے لے کر آبی کھیلوں اور آؤٹ ڈور پر مرکوز مہم جوئی کے سفر تک، کیپ ورڈ میں کرنے کے لیے بے شمار چیزیں ہیں اور ان سرگرمیوں کو اپنی چھٹیوں میں یادگار بنانا قابل قدر ہے جو آپ جزیرہ نما کیپ ورڈ میں بتاتے ہیں۔ یہاں سنورکلنگ کے شوقین افراد کے لیے بہترین مقامات ہیں اور اگر آپ کو زیر زمین حیات میں زیادہ دلچسپی نہیں ہے تب بھی آپ یہاں کی خوبصورت ساحلوں سے لطف اندوز ہو سکتے ہیں، اور اگر آپ کو خوبصورت اور کلرفل شہر دیکھنے کا شوق ہے تو کیپ ورڈ کا سینٹا ماریا شہر آپ کو ضرور محظوظ کرے گا۔ ہائیکنگ کے شوقین افراد کے لیے فوگو آئی لینڈ پر موجود والکینو ہائیکنگ یقیناً ایک دلچسپ عمل ہوگا۔ اس کے علاوہ ٹرٹل اسپاٹنگ، ہارس رائڈنگ، فشنگ اور کوارڈ بائیکنگ کے شوقین افراد کے لیے بھی کیپ ورڈ کسی جنت سے کم نہیں۔ ویزا آن ارائیول کنٹریز کی لسٹ میں 12واں ملک ہے پالاؤ۔ اس کے شاندار سفید ریتیلے ساحلوں سے لے کر اس کے دلکش وائلڈ لائف کے تماشوں تک، پالاؤ کی تصویری پرفیکٹ سیٹنگ کا ٹور واقعی کچھ خاص یادیں پیدا کرتا ہے۔ یہ دلکش جزیرہ نما ملک بحر الکاہل کے بیچوں بیچ واقع ہے اور اس نے دنیا بھر میں اپنے لاکھوں فینز بنائے ہیں، اور اس کی بڑی وجہ ہے یہاں کی جیلی فش جھیل کے حیرت انگیز قدرتی عجائبات اور اس کے پانیوں میں جیلیز کی بڑے پیمانے پر نقل مکانی۔ اس کے ساتھ ساتھ اس کے آسمانی نیلے پانیوں، لانگ بیچ کی جادوئی ریت کی کمزور لیکن جادوئی پٹی اور گڈماؤ آبشار جیسے جواہرات۔ غرض ایک چیز یقینی ہے کہ جو بھی پالاؤ کا سفر کرے گا اسے یادیں تخلیق کرنے کے زبردست موقع ملیں گے جو زندگی بھر زندہ رہیں گی۔ ویزا آن ارائیول کنٹریز کی لسٹ میں 13واں ملک ہے ساموا۔ دور دراز بحر الکاہل میں ایک الگ تھلگ پوشیدہ جزیرہ ساموا ایک ایسی جنت ہے جو دنیا کو اپنی دریافت کے لیے پکار رہا ہے۔ ٹراپیکل جنگلات سے لے کر عالمی معیار کے ساحلوں تک، ناقابل یقین پانی کے اندر مہم جوئی کے لیے بھرپور ورثے کی اٹریکشنز لیے اس چھوٹے سے جزیرے میں کرنے کے لیے بہت کچھ ہے۔ ایک وائبرنٹ ثقافتی شناخت اور منفرد ماحول کے ساتھ یہ حیرت انگیز ملک بہت جلد ٹورسٹ کو اپنا گرویدہ بنا لیتا ہے۔ اس بات سے کوئی انکار نہیں کہ ساموا کو کچھ سنجیدہ روح ملی ہے اور اسے اس کے خوبصورت ساحلوں، دیوانہ وار مرجان کی چٹانوں، شاندار آبشاروں کے ساتھ جوڑتے ٹریکس اور اس کے ساتھ یہاں کے آرام دہ اکوموڈیشن اور لوکل کھانے
اور समोआ का लोकल विलेज कल्चर इस मुल्क को टूरिस्ट के लिए एक बेहतरीन डेस्टिनेशन बना देते हैं। वीज़ा ऑन अराइवल होने के सबब ये खूबसूरत छोटा सा मुल्क आपकी पहुंच में है। वीज़ा ऑन अराइवल कंट्रीज़ की लिस्ट में 14वां मुल्क है मेडागास्कर। बहरे हिंद में मौजूद ये जजीरा नुमा अफ्रीकी मुल्क जो लीमर, बाओबाब के दरख्तों, परिंदों और जंगलों के लिए मशहूर है, सयाहों को देखने के लिए एक भरपूर माहौल फराहम करता है। सयाह इसकी खूबसूरती से मशहूर हो जाते हैं। घाटियों, पहाड़ों, अजीमुशान आबशारों और ज़मीन की ताज़ीन करता लैंडस्केप, ये सभी तो है जिसे दुनिया भर के सयाह दरियाफ्त करने यहाँ की यात्रा करते हैं। टूरिस्ट एक दिन खुद को ट्रॉपिकल जंगल में पाते हैं और अगले दिन एक बंजर मैदान में और चंद घंटे बाद एक ज़ैली ट्रॉपिकल नखलिस्तान में, जहाँ बज़ाहिर लीमर की ना ख़त्म होने वाली किस्में हैं। गो के मेडागास्कर दूर दराज है और सस्ती परवाज़ें तलाश करना मुश्किल है, लेकिन फिर भी सालाना 3,50,000 सयाह यहाँ पहुँचते हैं। इसलिए बेहतर है कि जब भी कोई अच्छी ट्रैवल डील मिले इस मुल्क को एक्सप्लोर किया जाए। वैसे ये बताना ज़रूरी है कि यहाँ के रोड्स बहुत ख़राब हैं और 250 किलोमीटर तय करने में आपको 8 घंटे तक लग सकते हैं। लेकिन रोड्स की खराबी हम पाकिस्तानियों के लिए कोई ऐसी बात नहीं जिसकी वजह से हम इस खूबसूरत मुल्क का सफ़र तर्क कर दें। वीज़ा ऑन अराइवल कंट्रीज़ की लिस्ट में 15वां मुल्क है रवांडा। रवांडा, जिसे बाज़ाब्ता तौर पर जमहूरिया रवांडा कहा जाता है, एक खुश्की से घिरा हुआ मुल्क है जहां अफ्रीकी अजीम झीलों का खित्ता और मशरिकी अफ्रीका आपस में मिलते हैं। फितरत से मोहब्बत करने वाले आकागिरा नेशनल पार्क में सफारी पर जाते हैं और ऊपर से नायोंगवे फॉरेस्ट का नज़ारा हासिल करते हैं। अगर आप सकाफत में दिलचस्पी रखते हैं तो रवांडा में एथनोग्राफिक म्यूजियम में रिवायती रसूम व रिवाज और अकायद पर दिलकश नुमाइशों से महसूस हो सकते हैं। इसके अलावा रवांडा में करने के लिए नंबर 1 चीज़ वोल्केनोज नेशनल पार्क में गोरिल्ला ट्रैकिंग है। युगांडा और कोंगो के साथ सरहद का इश्तिराक करते हुए रवांडा का ये नेशनल पार्क इंतहाई खतरे से 2-4 पहाड़ी गोरिल्लों का घर है। वीज़ा ऑन अराइवल कंट्रीज़ की लिस्ट में 16वां मुल्क है टोगो। टोगो खलीज गिनी पर वाक़े एक मगरबी अफ्रीकी मुल्क है जो अपने खजूर के किनारे वाले साहिलों और पहाड़ी देहातों के लिए जाना जाता है, जहां कोतम्माको और बतम्मा रीबा लोगों की बस्तियां आबाद हैं। टोगो का एक मशहूर टाउन है लोम, जहां बहुत कुछ देखने और करने की चीज़ें हैं। ये एक काफ़ी छोटा सा गर्म शहर है जहां साहिल समंदर की सैर एक पुरसुकून काम होगा। यह शहर बिल्कुल पानी पर वाक़े है और यहाँ के मरकज़ी बाज़ार से समंदर का नज़ारा किया जा सकता है। लोम का नेशनल म्यूजियम इंडिपेंडेंस मोनूमेंट, दी लोम कैथेड्रल और दी ग्रैंड मार्च बाजार देखने से ताल्लुक़ रखता है। टोगो में कुछ इंतहाई दिलकश साहिल समंदर हैं जिन्हें लोम शहर से बआसानी विजिट किया जा सकता है। यहाँ के गर्म जोश लोकल टोगोलीज अवाम से घुलने मिलने में भी आपको यकीनन मज़ा आएगा। वीज़ा ऑन अराइवल कंट्रीज़ की लिस्ट में 17वां मुल्क है सिएरा लियोन। सिएरा लियोन मगरबी अफ्रीका में बहरे उकियानूस पर वाक़े एक मुल्क है। ये सफ़ेद रेतीले साहिलों के लिए जाना जाता है जो फ्री टाउन जजीरा नुमा पर मुश्तमिल है। एक दहाई से ज़्यादा की वहशियाना और तबाह कुन खाना जंगी और मोहलिक एबोला वायरस के गैर मुतवक्के तौर पर फैलने के बाद सिएरा लियोन दोबारा ट्रैक पर आने के लिए सख्त मेहनत कर रहा है। मुल्क दोबारा खुल गया है, लेकिन वहाँ जाकर करना क्या है? क्या आप मगरबी रीजन में नमक छिड़कने वाले साहिलों का इंतखाब करेंगे जहाँ खजूर के दरख्त बहरे उकियानूस के सामने झुकते हैं और पुराने नौआबादियाती किले चट्टान की चोटियों पर गिरते हैं? या आप अंदरूने मुल्क जाएंगे जहाँ चिम्स गिनी के जंगलात में घूमते हैं? फैसला आप पर है। लेकिन अगर आप सिएरा लियोन जाएं तो फ्री टाउन, बंस आइलैंड, बनाना आइलैंड, तिवाई आइलैंड, टर्टल आइलैंड, गोला फॉरेस्ट और बो टाउन ज़रूर जाएं, क्योंकि इनसे बेहतरीन जगहें पूरे अफ्रीका में कहीं नहीं पाई जाती। वीज़ा ऑन अराइवल कंट्रीज़ की लिस्ट में 18वां मुल्क है टुवेलू। टुवेलू जनूबी बहरुल काहिल में बरतानवी दौलत मुश्तरका के अंदर एक आज़ाद जजीरा नुमा मुल्क है।
اگر آپ دنیا کے ایک دور دراز خوبصورت اور چھوٹے سے ملک کو ایکسپلور کرنا چاہتے ہیں تو ٹویلو سے بہتر انتخاب کوئی اور نہیں ہوگا۔ ٹویلو 9 چھوٹے چھوٹے جزیروں پر مشتمل ہے۔ یہ پورا ملک کوکونٹ کے درختوں سے بھرا ہوا ہے، مگر ٹویلو پلان کرنے سے پہلے کچھ چیزیں آپ کو بتانا ضروری ہیں، جیسا کہ یہاں آپ کو وائی فائی اتنے آرام سے نہیں مل پائے گا۔ یہاں کا ایئرپورٹ بھی ایک روڈ ہے۔ اندرون ملک ٹریولنگ کے لیے صرف بائکس ہی استعمال کی جاتی ہیں، جس کا روز کا کرایہ $10 ہے۔ چونکہ ٹویلو دنیا میں سب سے کم وزٹ کیے جانے والا ملک ہے اور بیشتر لوگوں نے تو اس کا نام بھی نہیں سنا، اس لیے یہاں کی سرزمین ابھی انسانی فساد سے پاک ہے اور یہاں کا قدرتی ماحول ابھی انٹچ ہے۔ ویزا آن ارائیول کنٹریز کی لسٹ میں 19واں ملک ہے موریٹانیا۔ شمال مغربی افریقہ کا یہ اسلامی ملک، جس کا سرکاری نام اسلامک ریپبلک آف موریٹانیا ہے، اٹلانٹک اوشن کے کنارے واقع ہے۔ اس ملک کا زیادہ تر حصہ ریگستان پر مشتمل ہے۔ ٹورسٹ اکثر ڈیزرٹ کیمپنگ کے لیے یہاں پر آتے ہیں۔ ڈیزرٹ سفاری اور کیمل رائڈنگ بھی اس خطے میں کافی عام اور مقبول سمجھی جاتی ہے۔ موریٹانیا کا ایک شہر جس کا نام ٹرجٹ ہے، ایک عجیب نخلستان نما ٹاؤن ہے جو ٹورسٹ کے لیے مقناطیس ہے۔ خوبصورت کھجوروں سے بھرا، جو پورے آسمان کو چھپانے کے لیے کافی بڑی چھتری بناتے ہیں۔ یہ ایک ایسا منظر ہے جو ملک کے باقی حصوں میں خالی پن سے بہت متصادم ہے۔ یہ واقعی فطرت کا معجزہ ظاہر ہوتا ہے۔ چمکتے ہوئے کیڑے دریا کے کنارے رینگتے ہیں اور کرکٹس رات بھر چہچہاتے ہیں، جو پورے ماحول کو ایک عجیب سی سمفنی سے بھر دیتی ہے۔ یہ دلکش ماحول کافی آرام دہ بھی ہے اور آپ پام گروو میں معمولی سی ادائیگی میں رہ سکتے ہیں۔ ویزا آن ارائیول کنٹریز کی لسٹ میں 20واں ملک ہے کوموروس۔ کوموروس موزمبیق چینل میں بحر ہند کے گرم پانیوں میں واقع افریقہ کے مشرقی ساحل سے دور ایک آتش فشاں جزیرہ نما ملک ہے۔ اگر آپ تھوڑی دیر کے لیے زمین کے چہرے کو چھوڑنا چاہتے ہیں، یا اگر آپ چاہتے ہیں کہ مشتعل مقامی لوگوں کے ساتھ وقت گزاریں، تو ابھی اپنی فلائٹ بک کریں۔ آپ کو یہاں سیاحت کے سٹینڈرڈ ہال مارک نہیں ملیں گے۔ یہ اتنا ہی ریموٹ ہے جتنا کہ ریموٹ ہو سکتا ہے، مگر جو لوگ یہاں آتے ہیں وہ آپ کو بتاتے ہیں کہ جنت کی شہرک سے قریب تر ہے۔ کیلے اور کھجور کے درخت اور ہوا میں لونگ کی خوشبو۔ یہاں کے لوگ مسلمان ہیں اور ثقافت روایتی ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ شراب نہیں ہے اور لباس معمولی ہے۔ اس کا عجیب عرفی نام کلاؤڈ کوب ہے۔ ویزا آن ارائیول کنٹریز کی لسٹ میں 21واں ملک ہے گنی بساؤ۔ انسانی حقوق کے اپنے خراب ریکارڈ اور سیاسی عدم استحکام کے وسیع ذخیرے کی وجہ سے سیاحت کی پچھلی قطار میں کھڑا ہے۔ آج کا گنی بساؤ در حقیقت کافی حد تک قابل قبول جگہ ہے، مگر مغربی افریقہ کے اس حصے میں چیزیں راتوں رات بدتر ہونے کے لیے جانی جاتی ہیں۔ گنی بساؤ کے مشرق میں مسلم گاؤں کے صحرائی کناروں سے لے کر مغرب میں دارالحکومت کے دھڑکتے ہوئے بندرگاہ کے اطراف تک اس ملک میں چمپس اور گھومتے ہوئے سوانا، برساتی جنگلات، بل کھاتی ندیاں، نو آبادیاتی فن تعمیر اور بہت کچھ جو آپ کی آمد کے منتظر ہیں۔ ویزا آن ارائیول کنٹریز کی لسٹ میں 22واں ملک ہے صومالیہ۔ صومالیہ باضابطہ طور پر وفاقی جمہوریہ صومالیہ، ہارن آف افریقہ پر واقع ہے۔ صومالیہ کی وجہ شہرت کبھی بھی مثبت نہیں رہی اور صومالیہ بحری قزاقوں کا آپ نے اکثر سن رکھا ہوگا۔ دنیا بھر میں FCOs اس جنگ زدہ، قحط زدہ اور غربت زدہ ملک کے سفر کے خلاف مشورہ دے رہے ہیں، لیکن صومالی خانہ جنگی کے خاتمے کے بعد ایک مستحکم حکومت امید کی ایک کرن ہے کہ شاید یہ ملک پھر سے ٹورسٹ کے لیے ایک محفوظ ملک بن سکے، اور یہ امید کبھی پوری ہو تو نادار لوگ جانتے ہیں کہ یہاں دیکھنے کو بہت کچھ ہے، لیکن جب تک ایسا نہیں ہوتا ہم آپ کو صومالیہ وزٹ کرنے کا مشورہ نہیں دیں گے۔ یہ تو تھے وہ 22 ممالک جو پاکستانیوں کو ویزا آن ارائیول کی سہولت دیتے ہیں۔ اگر آپ یہ سوچ رہے ہیں کہ یہ کچھ بہت ہی کم مقبولیت والے ممالک ہیں تو آپ کافی حد تک حق بجانب ہیں۔ امید رکھیں کہ ایک دن پاکستان ایک اکنامک پاور بنے گا اور دنیا ہمیں ویزا فری یا ویزا آن ارائیول کے طور پر خوش آمدید کہے گی۔
اگر آپ کے ذہن میں آج کی ویڈیو کے بارے میں کوئی سوال ہو تو کمنٹ میں ضرور لکھیے گا۔ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کا بٹن دبائیے، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجیے، اور اگر آپ نے اب تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کیجیے تاکہ آپ اس طرح کی مزید ویڈیوز دیکھ سکیں۔ ملتے ہیں اگلے ہفتے ایک اور ویڈیو کے ساتھ۔